بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1519 ہے اور آج سورۃ النمل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 62 اور 63، 62 and 63۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، امن کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ جو یجیب قبول کرتے ہیں المضطر دعا لاچار کی، بیچار کی، مجبور کی، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف اور وہ دور کر دیتا ہے، السوء برائی کو، ویجعلکم اور وہ تمہیں بناتا ہے خلفاء الارض زمین میں جانشین، االہ کیا کوئی اور معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو یہدیکم تمہیں راہ دکھاتا ہے، فی ظلمات اندھیروں میں، البر خشکی کے، والبحر اور تری کے، ومن اور وہ جو یرسلو بھیجتا ہے، الریاح ہوائیں، بشرن خوشخبری دینے والیاں، بین یدی رحمتی اپنی رحمت کی بارش سے پہلے، الہ کیا اور معبود ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، تعالی اللہ اللہ برتر ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ بھلا کون تمہیں جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے۔ دوسری بات، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے۔ تیسری بات، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ چوتھی بات، اور کون تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ پانچویں بات، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ چھٹویں بات، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ ساتویں بات، بھلا کون تمہیں جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے۔ آٹھویں بات، کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ نویں بات، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ 10ویں بات، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان باطل معبودوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سوال پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہے ہیں، کس نے آسمان سے پانی برسایا، اور کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، اور کس نے اس زمین کے درمیان میں نہریں بہائی، کس نے یہ بلند بلند پہاڑ بنائے، کس نے 2 سمندروں کے درمیان میں آڑ قائم کر دی کہ یہ میٹھا اور خوشگوار اور وہ کڑوا اور ترش؟ اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ سوال کر رہے ہیں
رب ذوالجلال کی قدرت اور طاقت کو سمجھنے کے لیے اور توحید کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے یکتا اور اکیلا اور بے مثال ہونے کو سمجھنے کے لیے ان آیات کو مسلمان پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ جامد اور یہ بہرے اور یہ گونگے بت کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت اگر ہے تو رب ذوالجلال کے ہاتھ میں، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ تم پریشان حال ہوتے ہو، کسی دکھ میں مبتلا ہوتے ہو، بلائیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، حادثے کا شکار ہو جاتے ہو، تم بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہو، مضطر ہو جاتے ہو، نقصان سے دوچار ہو جاتے ہو، ذلت کی کھائی میں پڑ جاتے ہو، پریشان حال ہو جاتے ہو۔ کون ہے وہ؟ جب تمہاری بے قراری کے وقت میں تم پکارتے ہو تو تمہارے جواب کو قبول کرتا ہے، تمہاری اس فکر کے ساتھ اور گڑ گڑانے کو سنتا ہے اور تمہارے سوال کا جواب دیتا ہے، تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے۔ کیا یہ طاقت کسی بت میں موجود ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے؟ ویکشف السوء، اور وہ اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، غور کرو، رب ذوالجلال نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، ایک کے بعد ایک دوسرے کا خلیفہ بنتا چلا جاتا ہے۔ دادا کا انتقال ہوا، ان کا خلیفہ باپ بنا، باپ کا انتقال ہوا، اس کا خلیفہ بیٹا بنا، بیٹا کا انتقال ہوا، اس کا خلیفہ، پھر اس کا پوترا ہوا۔ اس دنیا میں نظام چل رہا ہے۔ ایک فیکٹری کا بڑا مالک تھا، پھر اس گیا تو اس کا دوسرے کو خلیفہ بنایا، اس کا نائب بنایا، پھر اس کا نائب بنا، پھر اس کا نائب بنایا، ملکوں کا نائب خلیفہ بناتا ہے، ریاستوں کا خلیفہ بناتا ہے، دنیا کا نظام پروردگار نے بنایا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، اگلوں کا جانشین تمہیں بناتا ہے، جو گزر گئے ان لوگوں کا جانشین تم کو بناتا ہے۔ کون ہے وہ؟ الہ مع اللہ، اللہ سوال کر رہے ہیں کیا ایسے معبود کے ساتھ بھی کوئی اور ہے؟ ایسے اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے جو بن سکے؟ ایسے اختیار والا، ایسی قدرت والا، ایسی طاقت والا، ایسی آن شان بال والا کوئی ہے تو بتاؤ۔ قلیلا ما تذکرون، غلطی تمہاری ہے کہ تم اس پروردگار کے بارے میں غور بہت کم کرتے ہو۔ سوچو، غور کرو، یہ کھانے اور کھجانے میں لگے ہوئے ہو، یہ دنیا کی عیش اور عشرت میں پڑے ہوئے ہو اور اپنے پروردگار کو بھول کر زندگی گزار رہے ہو، دنیا کے سارے ریسرچ کر رہے ہو، یہ سورج اور یہ چاند، یہ ستارے اور یہ سیارے ریسرچ پر ریسرچ کر رہے ہو، سورج میں گم ہو گئے ہو، چاند میں گم ہو گئے ہو، زمین میں گم ہو گئے ہو۔ ذرا پتہ تو چلاؤ کہ اس زمین اور آسمان کا خالق اور مالک کون ہے؟ یہ چاند اور سورج کا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں کون بدل رہا ہے؟ سوچو اور غور کرو، کون ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ تری اور خشکی کے راستوں میں، اندھیریوں میں کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر، ایک زمانہ تھا ستاروں کو دیکھ کر لوگ اپنا راستہ معلوم کرتے تھے، سورج کے رخ کو دیکھ کر لوگ اپنے راستہ سمجھتے تھے۔ چاند اور سورج اور ستارے یہ رب ذوالجلال نے وہ علامات، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، وہ علامات وبالنجم هم يهتدون، یہ پروردگار کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بتاتے ہیں، تاریکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہبری کرتے ہیں۔ تمہارے پریشان ہو جانے کے بعد، تمہارے لاپتہ ہو جانے یا ایسے جگہ پر جہاں تم کو راستہ پتہ نہیں چلتا، اللہ تمہاری رہبری کرتے ہیں۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بتاؤ رب ذوالجلال کی طرف سے جو رحمت کی بارش آتی ہے اس سے پہلے کون ہوائیں بھیجتا ہے؟ جب تیز ہوائیں ہونے لگتی ہیں تو اندازہ لگاتے ہو اب بارش ہونے والی ہے، جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں تو تم اندازہ لگاتے ہو کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے۔ کون کر رہا ہے یہ کام؟ یہ پروردگار کر رہا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ ہے کسی کی طاقت جو اس کا مثل بن سکے، اس کے مانند بن سکے، اس کے جیسا بن سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی شان بالکل بلند ہے، بالا ہے اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ دنیا کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، درخت کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں؟ زمین کی پوجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب معبود ہیں، اور وہ جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اس کو معبود قرار دے دیا۔ کتنی جہالت میں
میں پڑی ہوئی قوم ہے. اے ایمان والو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حکمت کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ ان کو توحید کا سبق سکھاؤ. چلتے پھرتے تمہارے سامنے تمہارے وہ برادران وطن تم سے ملاقات کرتے ہیں, تم ان سے کھانے کی باتیں کرتے ہو, پینے کی باتیں کرتے ہو, دعوتیں کرتے ہو. ذرا کبھی حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا تعارف بھی ان کے سامنے کرواؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے, توحید پر قائم رکھے. ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ ایک صرف اسی کی عبادت اور اسی کا سجدہ کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.